آپ نے کئی مرتبہ یہ باتیں سنی ہوں گی کہ تہذیبوں کا آپس میں تصادم ہے۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ تہذیبوں میں تصادم نہیں ہے۔ اور یہ رویہ عام طور پہ مسلمانوں کے تمام طبقات میں پایا جاتا ہے کہ مغرب ہمارا دشمن ہے، اور جتنی جلدی اور جس طرح بھی اس کو تباہ کیا جائے، اسلام کا یہ اولین تقاضا ہے۔ ان کی تہذیب، اس پہ تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ وہ جتنی بھی دانشمندی کا کام کریں، اس میں کیڑے نکالے جائیں، حتیٰ کہ دہائیاں اور صدیاں کسی ایک مغربی طاقت کی حمایت یا مخالفت میں گزر رہی، اور یہ شعور مذہبی قیادت فراہم نہیں کر پائی اور نہ دیا ہے کہ مغرب کی تہذیب ہے کیا، اور مغرب کر کیا رہا ہے، کس نہج پہ وہ چل رہے ہیں۔ اور ہمیں اگر اس خطرے کو رد کرنا تھا یا اب بھی، یہ ساری حکمت عملی کیا ہے؟ اور شعور کی یہ سطح اور فکر کی یہ بلندی جس کو شروع ہونا چاہیے تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے، وہ اب تک نہیں آئی۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کے اب تک اگر کوئی شخص ان 3 صدیوں پر حاوی ہے، 1807، 1907 اور 2007، یہ تقریباً 325 برس کا عرصہ بنتا ہے۔ اور اس پچھلے 325 سال میں اگر کوئی آدمی کسی ایک ملک کی سطح پہ نہیں، کسی ایک شہر، وہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے، مسلم ورلڈ کو جس ہستی نے صحیح معنی میں مغرب کے نظام کے مقابلے میں ایک چیز دی، اور جسے ایک مکمل اور بھرپور عالم دین ہر جہت سے کہا جا سکتا ہے
وہ صرف ایک آدمی ہے، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس شخص نے بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا اور پڑھایا ہے، اور مغرب کی تہذیب کو بھی پڑھا ہے، وہ جانتا ہے کہ اتنا بڑا شخص اور اتنی بڑی ہستی، اس نے پوری مسلمان تہذیب کو بچانے کے لیے جو لائحہ عمل پیش کیا، اور جس بھرپور طریقے پہ اس نے گرفت کی، یہ خالص اللہ کی عنایت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسا عالم دین جو صحیح معنی میں اس کی زندگی کو دیکھیں تو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ اس شخص کو دسترس حاصل نہ ہو۔ وہ ایک ہی آدمی ہے، اور وہ حضرت ہے۔ شاہکار کتابیں، حجت اللہ البالغہ، البدور البازغہ، الخیر الکثیر، اور حجت اللہ میں اتفاقات کے باب، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایک نیو مسلم ورلڈ کے لیے پورا ایک پلان ہے، اگر آدمی اسے غور سے پڑھے۔ اور جو نفی کر رہے ہیں وہ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جو ان کے ہم پلہ ہو۔ پوری دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث، حتیٰ کہ اس قوس اور دائرے کو وسیع کر لیں تو اہل تشیع، ان چاروں طبقات میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس پر ہاتھ رکھ کے، انگلی رکھ کے کہا جا سکے کہ یہ اس ہستی کے ہم پلہ ہے۔ ہم پلہ تو درکنار، شاہ صاحب اتنے بڑے آدمی تھے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ علامہ اقبال کا پیغام ایک فرد کو زندہ کر سکتا ہے، اور علامہ کا شاہین ایک فرد کو بنا سکتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مردہ امت پر ہاتھ رکھ دیتے تو امت زندہ ہو جاتی۔ ان کو پڑھ کے، ان کو ان مراحل میں دیکھ کے بار بار یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی قسمت میں تھی۔ اتنا ان کا علم گہرا اور وسیع ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ہیرے کے کس پہلو پہ بات کی جائے۔ اور اصل بات اس طبقہ فکر کی بھی ہے جو علی گڑھ سے برآمد ہوا۔ سر سید، اردو کے ارکان خمسہ، شبلی، شمس العلماء آزاد، کسی حد تک اکبر الہ آبادی، خود علامہ اقبال،
یہ سارے کے سارے مل بھی جائیں تو کمال یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے آگے نہیں چل سکے. شاہ اللہ جیسا آدمی رحمہ اللہ اب تک پیدا نہیں ہوا. اور جو علامہ اقبال نے اورنگزیب کے بارے میں کہا ہے وہ مصرع صحیح معنی میں حضرت پہ پورا فٹ بیٹھتا ہے کہ ترکش مارا خدنگ آخری، ہماری ترکش کا آخری تیر تھا جو ہم نے چلایا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس در سے نہ اٹھا ہو. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس در سے فیض یاب نہ ہوا ہو. دنیا میں جس چیز کا نام علم ہے اور پوری کائنات اور تہذیبیں جس کے گرد گھومتی ہیں وہ بنیادی طور پہ تین چیزیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکن سویلائزیشن، آسٹریلین، برٹشرز اور مسلمانوں کی اپنی تہذیب، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تہذیبوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں اتنے غافل ہیں، اتنی گہری نیند میں ہیں کہ ان سے بات کرنا ہی بیکار ہو گیا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تہذیبیں کس بنیاد سے جنم لیتی ہیں اور کس بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں. اتنی گہری غفلت امت مسلمہ پہ قائم ہے کہ ان میں کوئی باشعور آدمی ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ بتا سکے کہ ان تہذیبوں کے ٹکراؤ میں اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اگر اس امت کو اٹھنا ہے تو وہ کنجی کہاں ہے، وہ چابی کہاں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق پہ نظر کی، صرف چند ایک لوگ تھے جو اس کی عبادت میں محو تھے، اور خدا نے ناپسند کیا، اور پھر مغرب پہ بھی ایسے ہی نظر فرمائی، اور پھر اللہ نے عربوں کو دیکھا، اور پھر اللہ نے مجھے چنا. ختم نبوت نہ ہوتی تو اب پستی کی سطح یہ ہے کہ نبی درکار ہوتا.